بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہمیشہ کی طرح سوال، اور سوال کا جواب بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے سے متعلق جو دارالعلوم کراچی کے فتوے کا جواب۔ اس حوالے سے ہم سے سوال پوچھا گیا ہے، ہم آپ کو سوال تک لے کر چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بندے کا تعلق علماء کے طبقے سے ہے۔ بندہ آپ حضرات کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے جو بعض علماء اور عوام میں خلجان کا سبب بن رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے دارالافتاء سے رکوع و سجدے سے معذور شخص کے نماز پڑھنے کے طریقے سے متعلق ایک فتویٰ پمفلٹ یا اسٹیکر کی شکل میں مختلف مساجد میں دیکھنے کو ملا ہے۔ آپ کے اس فتوے میں ایک شق یہ درج ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بجائے آپ بیٹھ کر نماز شروع کیجیے، یہ کھڑے ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان کرام کی طرف سے جاری کردہ ایک فتویٰ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں آپ حضرات کے ذکر کردہ شق کے برخلاف یہ مذکور ہے کہ جو شخص زمین پر سر ٹکا کر سجدہ کرنے سے معذور ہو لیکن قیام پر قادر ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرأت باقاعدہ کھڑے ہو کر کرے۔ اس فتوے میں چاہیے کہ وہ قرأت باقاعدہ کھڑے ہو کر کرے کے الفاظ آپ حضرات کے فتوے کے خلاف ہیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کا مکمل فتویٰ اور اس کے دلائل ساتھ ہیں، جبکہ آپ کے فتوے میں دلائل کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کو جامعہ دارالعلوم کراچی کے فتوے سے اتفاق ہے تو آئندہ کے لیے اپنے جاری کردہ فتوے میں تصحیح کر دیں، اور اگر اختلاف ہے تو اپنے دلائل اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے فتوے میں مذکورہ دلائل کا جواب ذکر کر دیں تاکہ اہل علم اس میں غور کر سکیں۔ تو ہم ان کو جواب یہ بتاتے ہیں، ہمارا موقف ابھی بھی وہی ہے جو ہمارے سابقہ فتوے میں مذکور ہے، یعنی سجدے سے معذور شخص اگر کھڑا ہونے پر قادر بھی ہو تو پھر بھی اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نماز بیٹھ کر شروع کرے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص سجدے سے معذور ہو لیکن کھڑے ہونے پر قادر ہو تو وہ شخص نماز کیسے پڑھے گا؟ اس بارے میں کتب فقہ میں دو قول ملتے ہیں، جو کہ ایک ہے کہ ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے، البتہ اگر ایسا شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر الراویہ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے اور راجح ہے۔ اور پھر ہے ایسا شخص قیام کے وقت قیام کرے گا اور اس کے لیے قیام کرنا فرض ہے۔ یہ موقف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ و ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ظاہر الراویہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مرجوح ہے۔ اگرچہ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول یعنی قیام کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اس پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، لیکن علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح منیہ میں ان کا جواب دیا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل فتاوی شامی کے مندرجہ ذیل عبارت سے واضح ہے۔ پھر ہم ان کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ مسئلہ مذکورہ تفصیل کے ساتھ متعدد کتب فقہ میں مذکور ہے، لیکن تطویل سے بچنے کے لیے مزید کتب فقہ کی عبارت ذکر نہیں کی گئی۔ ہم نے اپنے فتوے میں ظاہر الراویہ کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے، اگرچہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، جبکہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے فتوے میں نہ تو ظاہر الراویہ کو لیا گیا ہے کیونکہ اس فتوے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صرف اجازت دی گئی ہے، اسے افضل نہیں کہا گیا، اور نہ ہی اس میں دوسرے قول کو لیا گیا ہے کیونکہ دوسرے قول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو فرض کہا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز جائز ہی نہ ہو، جبکہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے فتوے میں قیام کو فرض نہیں کہا گیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اگر قیام پر قدرت کے باوجود کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز کو فاسد یا ناجائز نہیں کہا گیا۔ ان حضرات کا یہ فتویٰ جمادی الاول کے ماہنامہ البلاغ میں چھپا تو ہم نے ان حضرات کو خط لکھا کہ آپ حضرات کا جواب نہ تو ظاہر الراویہ کے مطابق معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی ظاہر الراویہ کے بالمقابل قول کے مطابق معلوم ہوتا ہے، بلکہ ایک نیا قول معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے اس خط کا جو جواب تھا وہ یہ آیا کہ حضرت والا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا فتویٰ ظاہری روایت کے مطابق دیا ہے، اس لیے کہ ترک قیام پر فساد نماز کا حکم نہیں لگایا، البتہ خروج عن الخلاف کے لیے قادر القیام کو عزیمت پر عمل کرنے کا بھی بتاکید مشورہ دیا ہے، یعنی ایسی صورت میں اگر مذکور معذور عزیمت پر
عمل کر کے قیام کرے تو افضل، عہود اور بہتر ہے۔ اور عزیمت پر عمل کرنے کا یہ مشورہ دینا نہ تو ظاہر الراویہ سے عدل ہے اور نہ ہی ظاہر الراویہ کے خلاف ہے، کیونکہ ظاہر الراویہ کا حاصل تو صرف یہ ہے کہ ترک قیام کی رخصت ہے۔ تو اس قصد سے معلوم ہوا کہ ان حضرات نے ظاہر الراویہ کو ہی لیا ہے، لیکن خروج عن الخلاف کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ حالانکہ خروج عن الخلاف کے لیے ایسی صورت تجویز کی جاتی ہے جس سے دونوں قولوں پر عمل بھی ہو جائے اور دونوں قولوں کی فقہی حیثیت بھی اپنی اپنی جگہ برقرار رہے، جبکہ خروج عن الخلاف کی جو صورت ان حضرات نے اختیار کی وہ ایسی نہیں کہ جس میں دونوں قولوں کو فقہی حیثیت اپنی اپنی جگہ برقرار رہی ہو، بلکہ مذکورہ صورت میں ظاہر الراویہ کی فقہی حیثیت بدل گئی ہے، کیونکہ ظاہر الراویہ میں ترک قیام یعنی قعود کو افضل کہا گیا ہے اور قیام کی رخصت دی گئی ہے، جبکہ ان حضرات کے فتوے میں قیام کو افضل، عہود اور بہتر کہا گیا ہے اور قعود اس کی صرف رخصت دی گئی ہے۔ گویا ظاہر الراویہ کا بالکل عکس کر دیا، اور یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان حضرات نے ظاہر الراویہ کو صرف ترک قیام کی رخصت پر محمول کیا تھا، جیسا کہ ان حضرات کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ ظاہر الراویہ کا حاصل تو صرف یہ ہے کہ ترک قیام کی رخصت ہے، حالانکہ ظاہر الراویہ کا حاصل صرف ترک قیام کی رخصت نہیں بلکہ ترک قیام کا استحباب اور فضیلت ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ خروج عن الخلاف کی مذکورہ توجیہ کوئی نئی ہو جس کی طرف صرف ان حضرات کا ذہن گیا ہو، بلکہ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نمیہ میں اسے ذکر بھی کیا ہے، مگر چونکہ یہ توجیہ منقول نہیں تھی اس لیے اسے اختیار نہیں کیا گیا، اور علامہ شامی نے بھی شارح منیہ کی اس توجیہ کو بینہ انہیں کے الفاظ میں ذکر کر کے کچھ تبصرہ کیے بغیر اسے چھوڑ دیا، جو اسے اختیار نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تنبیہ یہ ہے کہ یہ تحریر صرف اہل علم کے لیے ہے اور اس کا مقصد صرف اپنے اختلافی نکتے کی اہل علم کے سامنے وضاحت کرنا ہے، کسی کی تنقید ہرگز مقصود نہیں اور نہ یہ تحریر عوام کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جامعہ دارالعلوم کورنگی کے فتوے میں علامہ ظفر احمد عثمانی کی اعلیٰ سنن سے اور دیگر کچھ کتابوں سے ایک لمبی بحث نقل کی گئی ہے جس کا خلاصہ مذکورہ شخص کے لیے قیام کی فرضیت کو ثابت کرنا ہے، لیکن چونکہ خود دارالعلوم کے حضرات نے اپنے فتوے میں قیام کی فرضیت والا قول اختیار نہیں کیا بلکہ اپنا فتویٰ ظاہر الراویہ کے مطابق ہی دیا ہے، اس لیے ہم نے اپنے جواب میں اس بحث سے تعرض نہیں کیا۔ نوٹ: ہماری طرف سے ان حضرات کو لکھے گئے خط اور اس کی جواب کی کاپی ہمارے دارالفتاء کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ کو ہمارے سوال کا جواب جو ہے بہت تفصیل سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کے بعد کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔